کرکٹ فینس نے پی ایس ایل 8 کی ٹکٹوں کی قیمتیں مسترد کر دیں۔ پی ایس ایل 2023 کا اینتھم کب ریلیز ہو رہا ہے، کون گائے گا؟ پی ایس ایل 8 میں کون کون کمنٹری کریں گے، تفصیل جاری۔ کشمیر پریمیئر لیگ شدید خطرے میں، ایک نئی مصیبت آڑے آ گئی۔ السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ اسپورٹس۔ پاکستان سپر لیگ 2023 کے لیے ٹکٹوں کی قیمتوں کی تفصیل گزشتہ روز جاری ہوئی، جو کہ آپ پہلے ہی ورلڈ اسپورٹ پر ملاحظہ کر چکے ہیں، لیکن آج جو شائقین کرکٹ ہیں اس حوالے سے ان میں غصہ دکھائی دیتا ہے۔ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر پر، قیمتیں مسترد کر دی گئی ہیں کرکٹ شائقین کی جانب سے۔ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاجاً پاکستان سپر لیگ کے ٹکٹ نہیں خریدیں گے، اور اس بار ہوشر با اضافہ کیا گیا ٹکٹوں کی قیمتوں میں۔ نہ جانے کس نے مشورہ دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے سیٹ اپ کو، اور اس کے حوالے سے گزشتہ روز ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو ٹکٹیں ہیں یہ شائقین کرکٹ کے لیے اتنی زیادہ ان کو قائل نہیں کریں گی گراؤنڈز آنے کے لیے، جو کہ پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ تو یہ چیزیں انتہائی زیادہ حیران کن ہیں، اور نہ جانے کس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ سیٹ اپ کو مشورہ دیا کہ اتنی زیادہ قیمتیں رکھی جائیں۔ گزشتہ جو سیزن ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ کم از کم جو ٹکٹ ہے 550 ہے، اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ جنرل اسٹینڈز کی چند ٹکٹیں ہوں گی، اس کے علاوہ باقی ٹکٹیں عام انسان کی پہنچ سے دور ہیں۔ 950، 2000، 3000، ایون کہ 10 سے 12 ہزار روپے کی ایک ٹکٹ رکھی گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ شائقین کرکٹ کا آج سے جسے قیمتوں کا اجرا شروع ہوا ہے، کیا جو اپڈیٹ کیا آتی ہے، قیمتیں کس تعداد میں فروخت ہو رہی ہیں، کیونکہ گزشتہ جو سیزنز کھیلے گئے ہیں، خاص طور پر 2 سیزنز، اس میں فوری طور پر ٹکٹیں ہاتھوں ہاتھ بک رہی تھیں، لیکن آج 1 سے 2 دن کے اندر یہ سامنے آ جائے گا کہ جو شائقین کرکٹ جس طرح ٹویٹر پر اپنے اظہار کر رہے ہیں، جو آج ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے فین ریجیکٹ پی ایس ایل ٹکٹ پرائز، تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو آنے والے 1 سے 2 دن کے اندر صورتحال واضح ہوگی اس حوالے سے۔ لیکن بہرحال شائقین کرکٹ اس حوالے سے فی الحال مسترد کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ ٹکٹوں کی جو قیمت ہے وہ کم کرے۔ اس کے حوالے سے میں نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں آگے جا کر اور زیادہ مسائل ہوں گے، خاص طور پر موجودہ دور میں جب عام آدمی جو ہے مہنگائی کے تلے پس رہا ہے، حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہر روز بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان سپر لیگ کے جو انتظامیہ ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے تھیں کہ جو ٹکٹ خریدیں گے وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، جہاں پر عام طور پر ویسے بھی ان کی جو روزمرہ کی زندگی ہے، جس میں انہوں نے زندگی گزارنی ہے، روٹی ہے، دال ہے، بجلی ہے، ہر چیز جب مہنگی ہو رہی ہے، تو اگر وہ جو کرکٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ تو تفریح کے طور پر آتے ہیں۔ جب انسان اپنا خرچہ پورا نہیں کر رہا، جس کو گھر چلانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ تفریح کرنے کے لیے اتنے مہنگے ٹکٹ خریدے گا؟ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ ریلیف دیا جاتا، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں اگر کوئی تفریح کرنا چاہ رہا ہے تو پاکستان سپر لیگ میرے خیال میں واحد ایک چیز رہ گئی ہے جس میں شائقین کرکٹ بلا تفریح انجوائے کرتے ہیں، آ کر میچز دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے لیے یہ تفریح بھی چھین لی جائے گی، مہنگی کر دی جائے گی، تو پھر یہ ان سے ایک طرح سے تفریح چھیننے کے مترادف ہوگا۔ امید ہے کہ اس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے وہ غور کرے گی اور جو ریلیف دے گی اپنے شائقین کرکٹ کو۔ اور اس کا اندازہ ہمارے جو ٹکٹ آج سے چونکہ سیل ہونے پہ آ رہی ہیں، 2 سے 4 دن کے اندر اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ٹکٹیں زیادہ سیل نہ ہوئیں تو شاید پاکستان کرکٹ بورڈ اس حوالے سے کچھ غور ضرور کرے گا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان سپر لیگ کا اینتھم کب، یعنی کہ جو گانا ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں شائقین کرکٹ، کب ریلیز ہو رہا ہے، یہ ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے، لیکن جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے ضرور کہا تھا کہ فروری کے پہلے ہفتے کے اندر یہ گانا ریلیز ہو جائے گا، اس کا ٹیزر آئے گا۔ ظاہر ہے کہ جو پاکستان سپر لیگ کی جو افتتاحی تقریب ہوگی 13 فروری کو، اس کے اندر ہی یہ مکمل گانا گایا جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو ٹیزر آنا ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر، یعنی کہ فروری کے پہلے ہفتے کے اندر اگر نہ آ سکا 7 سے 8 فروری تک، تو پھر 10 فروری یعنی کہ ٹورنامنٹ سے 3 دن پہلے اس کا ٹیزر جاری کیا جائے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ 2023 کا جو گانا ہے وہ علی ظفر گا رہے ہیں، ان کے جو بولز ہیں وہ بھی کچھ سامنے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال جب تک تصدیق نہیں ہوتی وہ الفاظ آپ کے ساتھ فی الحال میں شیئر نہیں کر رہا۔ لیکن جو اہم چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے علی شیٹی جو کہ نجم شیٹی کے صاحبزادے ہیں، انہیں یہ گانا گانے کے لیے کہا گیا تھا، جن کا پسوری جو گیت ہے بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا، لیکن بعد میں نجم شیٹی نے یہی سوچا کہ چونکہ وہ چیئرمین پی سی بی بن گئے ہیں، اس لیے
کیونکہ کنفلکٹ ہو جائے گا انٹرسٹ کا، تو اس لیے شاید ان کو ہٹانا پڑا، اور یہ پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح طور پر کہا بھی تھا۔ میرے خیال میں کسی حد تک اچھی بات بھی ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں کچھ ایسی دیکھیں، نجم شیٹی کے اوپر میں بہت معاملات میں تنقید کرتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو ان کی اچھی بھی ہیں ان کو بھی تعریف کرنا چاہیے۔ یہ انہوں نے اچھا اسٹیپ اٹھایا، تاکہ گو کہ اس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کا جو نغمہ ہے وہ قدر لیٹ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں کی تنقید سے بچنے کے لیے شاید یہ اچھا فیصلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ جو الفاظ سامنے آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ سب ستارے ہمارے، اسی عنوان سے یہ ٹائٹل سانگ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ کہ علی ظفر اس کو کیسا گاتے ہیں اور یہ گانا کتنا مقبول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ 2023 میں کون کون کمنٹری کر رہا ہے، اس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ رمیز راجہ، جو کہ پاکستان کی اور دنیا کرکٹ کی ایک خوبصورت آواز ہے کمنٹری کے حوالے سے، وہ اس بار پاکستان سپر لیگ 2023 میں نہیں آئے گی، اور گزشتہ بار بھی ایسا نہیں تھا کیونکہ وہ خود چیئرمین پی سی بی تھے۔ اور اس بار جب انہیں ہٹایا گیا ہے تو یہاں پر ان سے دشمنی نکالی جا رہی ہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلے ہم سے معافی مانگو، پھر ہمیں درخواست دو، اس کے بعد پھر ہم غور کریں گے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کا جس طرح حکومت نے رویہ رکھا ہوا ہے، وہی سیم چیزیں پی سی بی کر رہا ہے۔ اگر جو چیئرمین ہمارے سابق رہے ہیں رمیز راجہ، انہوں نے آخر ایسی کیا غلطی کر دی تھی جس کے لیے ان سے وہ معافی مانگیں؟ تو یہ صورتحال انتہائی حیران کن ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسے چھوٹے قد کے لوگ بڑی سیٹوں پر آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شاید پاکستان کرکٹ کا احساس ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے، آپ رمیز راجہ کی جو چیئرمین شپ ہے ان سے آپ بہت سارے معاملات پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بات پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کرکٹ کے ایک ممتاز کمنٹیٹر ہیں۔ اس کے حوالے سے انہیں اس طرح نظر انداز کرنا میرے خیال میں کسی بھی طرح صحیح نہیں ہے۔ اور یہ جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اس طرح رمیز راجہ کے قد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خود ان کا جو قد ہے، ان کی جو شکلیں ہیں، اس طرح سامنے آئیں گے لوگوں کے سامنے کہ یہ اپنی ذاتی انا کے لیے کس حد تک گر سکتے ہیں، پاکستان کے جو سابق پلیئرز ہیں ان کے ساتھ کس حد تک دشمنی میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں نجم شیٹی کو اس حوالے سے خود غور کرنا ہوگا۔ وہ دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کروائیں۔ اگر وہ خود نہیں کر رہے تو انہیں اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا، اور رمیز راجہ کے حوالے سے اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے تو لازمی سی بات ہے اس سے ان کے اپنے قد پر بھی فرق پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ کشمیر پریمیئر لیگ، جس کا گزشتہ سیزن بھی خطرات سے دوچار تھا، اور رمیز راجہ نے جب ان سے گارنٹی لی تھی کہ سابق پلیئرز کے معاوضے دیے جائیں گے، اس کے بعد جا کر این او سی دی گئی تھی اپنے پلیئرز کو۔ لیکن ایک بار پھر پاکستان کے پی ایل کشمیر پریمیئر لیگ، جو کہ دوسرا بڑا ایونٹ کہا جاتا ہے پاکستان کا، آزاد کشمیر میں ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک بار پھر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہاں پر جو ان کا جو سابق پلیئرز تھے کے پی ایل 2 کے جنہوں نے حصہ لیا، ان کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا۔ تو صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ان کا اسپانسر تھا کنگڈم ویلی، 14 کروڑ روپے سے زیادہ ان کی رقم جو ہے ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہے، جس کی وجہ سے کے پی ایل کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسپانسر کی مد میں جو رقم آنی تھی وہ ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے، جس کی وجہ سے ہم معاوضے دینے سے قاصر ہیں۔ اور اس کے حوالے سے وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ اگر یہ معاملات اس طرح لٹکا رہا تو اگر کھلاڑیوں کو معاوضہ نہ مل سکا، چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو، تو یقینی سی بات ہے اس کے لیے کشمیر پریمیئر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے اس میں سخت مشکلات ہو جائیں گی، اور بہت سارے پلیئرز آج خود وہاں جانے سے انکار کر دیں گے۔ یہ صورتحال واضح طور پر سامنے آ رہی ہے۔ اور گزشتہ سیزن بھی جو بہت ہی مشکل سے کھیلا گیا تھا، کیونکہ رمیز راجہ آخری ٹائم تک ڈٹے ہوئے تھے کہ جب تک وہ کھلاڑیوں کو معاوضہ نہیں دیں گے اور اس حوالے سے اپنی پوزیشن واضح نہیں کریں گے، تب تک ان کے ساتھ معاملات نہیں ہو سکیں گے، پلیئرز کو انوسٹی نہیں دی جائے گی۔ اور اب جب کہ بہت سارے تقریباً 90% جو پلیئرز ہیں ان کو ابھی تک معاوضہ نہیں دیا گیا، تو یقینی سی بات ہے اس سے نہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ بلکہ وہ خود کھلاڑی بھی وہاں نہیں جانا چاہیں گے، اور کشمیر پریمیئر لیگ کا سیزن 2 کے ساتھ ہی شاید خاتمہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کشمیر پریمیئر لیگ شدید خطرے سے دوچار دکھائی دے رہی ہے۔